کے سپاہیوں کے پاس میں حق کے لیے خود کو نہیں، خود کے آل اولاد کو بھی قربان کرنے کا جذبہ جن کے پاس میں ہے، یہ اپنی جان میں، اپنی مال میں بچانے کے چکر میں، اپنی بدھی چلانے کے چکر میں، جو اس راہ کے اندر میں حق کا سپاہی وہ ہے نہیں، جو اپنی نہیں اپنے آل اولاد کو برباد کرنے کا ارادہ نہ کرے، وہ حق کا سپاہی نہیں ہو سکتا۔ مرید بن جا، پیر بن جا، خلیفہ بن جا، دنیا کما لے، دنیا بس کیا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح سے زندگی گزار، چورے چماروں کی طرح سے اور بکری بیلوں کی طرح سے زندگی گزار لے، پیٹ بھر لے اور مر جا، جا کے خبر میں لوٹ جا، لیٹ جا۔ نہیں، حق کے سپاہی ہونے کا دعویٰ مت کر۔ جو دعویٰ کرے گا اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ اس کے پاس اپنی آل اولاد، اپنی جان و مال، اپنی سانسوں سے زیادہ حق کے حفاظت کا وہ محافظ ہوگا۔ کوئی اہمیت اس کے پاس میں کسی اور چیز کی نہیں ہوگی، وہی ہوگا حق کا سپاہی۔ اور صرف کہنے سے نہیں، وہاں پر تو دیکھا جائے گا کہ مخالفین کے ساتھ میں کیا ہے، موافقین کے ساتھ میں کیا ہے، اپنوں کے ساتھ میں کیا ہے، پرائے کے ساتھ میں کیا ہے، جو جان کے دشمن ہیں ان کے ساتھ میں کیا ہے۔ وہی تو امتحان کی چیز ہے۔ نہیں، اس کے بعد میں حق کے سپاہی بننے کا، ابھی اس کو میرے غوث و خواجہ نے حق کے سپاہی ہونے کا لباس پہنایا ہی نہیں ہے۔ اس کو چل بیوی کو ہٹا بازو سے رستے دے، بھان تیری بھائی کو، بہن کو دفنا دے، پہلے میرا بھائی ختم کر دے اس کو، میرے بچوں کو گاڑ دے اپنے ہاتھ سے، گھر بکا دے، گھر کو ہٹ، میری جان زمین پر لیٹ جا میرے سامنے، میرے پیروں کے نیچے۔ اس کے بعد میں پھر اس کو اٹھا کر جب اس قابل بن جاتا ہے تو پھر حق کا لباس غوث و خواجہ پہناتے ہیں اس کو، جس کے پاس کچھ نہیں رہتا، صرف اس کا جذبہ یہ رہتا ہے کہ کون سا لمحہ مجھے مل جائے کہ حق پر میں اپنے کو قربان کر دوں۔ کچھ نہیں رہتا حق کے سپاہی کے پاس، کچھ نہیں رہتا۔ جس کے پاس میں کچھ ہے، یہ میری بھان، یہ میرا بھانجا، یہ میرا داماد، یہ میری بیٹی، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میری پونجی، یہ میرے مرید، یہ میرا خلیفہ، یہ میری خانقاہ، یہ میری پراپرٹی، ابھی انہیں حق کا سپاہی نہیں ہے۔ حق کا سپاہی وہ ہوگی دنیا اس کے پاس میں، لیکن اس کی پہچان کیا ہوگی؟ حق کے سامنے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی کسی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہٹ بازو ہٹ، سب بعد میں سامنے حق ہوگا، حق کا چشمہ اس کے اوپر لگ جائے گا۔ جو حق کے لیے ہے وہ تو قبول کرے گا۔ حق کے درمیان میں رکاوٹ بن رہی ہے، بیوی کو بازو، اولاد کو بازو، وطن کو بازو، ملازمت کو بازو، پونجی کو بازو، راحت کو بازو اور سب کچھ کو بازو، وہ ہے حق والوں کی سپاہی کی پہچان۔ تو کیا ہوتا ہے جب اپنے ذات سے، اچھا یہ مسئلہ یہ ہے، اب یہ اس معاملے میں امید ہم یہ کر لیں کہ نہیں پیر کامل ہے، انہوں نے ہمارے دل میں سے ہمارے بیوی بچوں کی، ہماری آل اولاد کی، ہمارے خاندان کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے دنیا کی محبت انہوں پیر صاحب نکال دینا۔ ارے بابا لخم انگلی ڈال کے تو نکالے گا حکیم، اب تو یہ بولے کہ ہاتھ لیا کہ میدے میں ڈال کے نکالو، بولے تو گندگی تیری، بے وقوف ہے یوں نہیں، وہ تو تجھے خود کرنا پڑے گا، تجھے خود فیصلہ کرنا پڑے گا، اپنے دل سے نکالنے کے لیے خود کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ قانون نہیں ہے، تصرف ہے میرے اولیاء کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کو اس کے بغیر بھی ایک چمکتا ہوا ہیرا بنا دے، ہے ان کی قدرت میں ہے، خدا کی قسم انکار نہیں کرتے، لیکن اصول اور قانون راستہ نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی گندگی کو خود نکال کر باہر پھینکنا پڑے گا۔ میرے دل میں میری محبت ہے نا جی، میری جان کی، میرے مال کی، میرے بیوی بچوں کی، میری آل اولاد کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے بھانجوں کی، میرے بھونئی کی، میرے داماد کی اور میرے نواسے نواسیوں کی، وہ بھی میری خواہش، میری زندگی، میری صحت، میری بیمار، یہ غلاظت تیرے اندر میں بھری ہوئی، تجھے نکالنا پڑے گا۔ یہ اور نکالنے کا مطلب کیا ہے؟ نکالنے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز اندر میں نہیں رہنا، یہ پانی میں ڈوب رہا ہے، دیکھ تو اس کو پانی میں سے نکالنا پڑے گا۔ پانی میں سے تو نکل گئے ہو مرید بن کر، تعلیمات کا یہ سمندر مولا علی کا تمہارے سامنے ہے، اب یہ امید رکھو کہ نہیں ہمارا پیرج کو محبت ہے کہ ہمارے اندر سے نکال دینا، نہیں، یا پھر خالی پیٹ میں تو پانی بھرا ہوا ہے، ہرا ہرا بیٹے لگا ہو رہے، پیٹ پھول رہا ہے، اب خالی بیٹھ کے لمبے لمبے دعائیں کر رہا، ہاتھا ہلا ہلا کے، ہاتھا بھی ہلا رہا، منڈیا بھی ہلا رہا، اللہ میاں میرے ان کے پیٹ میں کا پانی نکال دے، پانی نہیں نکلتا، پانی نہیں، اس کو نکالنا پڑے گا، اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ اب بولے کہ نہیں
نہیں औंधा करो उसको ऊपर पेट नहीं वो नहीं होता तो भाई निकलता नहीं फिर अंदर ही सिर्फ पानी को, पानी नहीं वो जहर बन जाता, मर जाता हो। इस राह के अंदर भी अंदर में जो मोहब्बतें हैं, इन मोहब्बतों का जब तकाबुल होता हो तो उस वक्त में हक की राह के अंदर में हम किसी को ना पहचाने, हक की राह के अंदर में किसी को ना पहचानना, ये इस बात की दलील होगी कि अंदर में कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सबको तलाक दे दो, सबको छोड़ दो, सबसे निकल जाओ, जाके पहाड़ के घुटने पे बैठ जाओ, ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ये तकादा नहीं है। लेकिन बात जब आ जाएगी बीमारी अगर आ गई तो सबको छोड़ के जाकर दवाखाने में पड़ जाता कि नहीं पड़ जाता? कितने दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बड़ा हुआ लंबा वहां पर इलाज करते हुए कोई भी याद नहीं आता, ना फिर कहीं भी नहीं आता। लगो मेरे को छोड़ दो, मेरे को बीवी याद आ रही, बच्चे याद आ रहे, भाई याद आ रहा, भान याद आ रही, बोलता ही वहां पर नहीं, इलाज है वहां पर नहीं, वो तो मजबूरी का है। उसके बरखिलाफ में राह तरीक़त के अंदर में अगर खुद अपने से अपने अंदर की गंदगियों को निकालने की हमको अगर धुन ना हो, फिक्र ना हो, तो ये अंदर में पानी है हमारे, बुरा ना मानो, बीवी की मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत, आल औलाद की मोहब्बत, ख़ानदान की मोहब्बत, मुरीदों की मोहब्बत, खलीफाओं की मोहब्बत, ये अंदर में गंदा पानी है हक की राह के अंदर में। इसको निकालना अपनी ज़ात से पड़ेगा। इसको खाली पीर की दुआ के ऊपर भरोसा नहीं कर लेना। अच्छा भरोसा करा तो फिर दुनिया पे भी तो पीर पर भरोसा करना ना, बेटा बेवकूफ़ बना रहा है। दुनिया के मामले में तो खुद मेहनत करता है और इस मामले में हजरत दुआ कर दो, ये बेवकूफ़ बना रहा है। और वो सुनने वाला पीर भी कितना बड़ा बेवकूफ़ है, समझदार है, उन्हें भी बेवकूफ़ है। फिर वो पूछना ना उससे सवाल कर, तेरे दुनिया के मामले में खाली दुआ पर इक्तफा नहीं कर लेता, बीमार हो गया तो इलाज के मामले में इक्तफा नहीं कर लेता, और यहाँ के मामला के अंदर की अपनी गंदगी को निकाले, हजरत आप दुआ कर दो ना, हो जाता ना। या राजन शाह वाली के पास जाके, राजन शाह वाली मेरे जान की, मेरे माल की मोहब्बतें निकाल दो ना मेरे अंदर से, ऐसे निकल जाता है। जा रह जाओ वहाँ पर 6 महीने के वास्ते सरकार के पास में झाड़ू देते हुए, यह है तरीका निकालने का। वो तो होता नहीं, मैं मेरी दुकान, मेरे भी बच्चे, मेरे कारोबार, मेरा खानदान, इसमें बराबर, और उसमें निकाल दो तुम, निकलती हो। एड़िया रगड़े हैं, माथों से, पेशानियों से चौखटों को साफ किए, तब कहीं जाकर वो अंदर की गंदगी निकली है। कानून तो ये है, अब पीर बेवकूफ़ बना दे उसको, कुछ भी नहीं, मैं करवाए तो सब बेवकूफ़ बना रहा है उन्हें तो, और ये बेवकूफ़ बन रहा है, इन्हें भी बेवकूफ़ बन रहा है। जरा पूछना तो सही ना वो पीर को कि अगर ऐसी मामला होता तो फिर गौस और ख्वाजा के ज़माने में उनकी खानकाहों में इतनी रियाजतें क्यों करवाए थे, और इतना नफ्स के ऊपर क्यों रगड़े लगाए थे, और क्यों अपना बंदा बनाए थे, और क्यों अपने पैरों में डरवा दिए थे। अकल तो है ना, ये तो चालाकी हो जाएगी कि अब उस मुरीद के साथ में अपने मामले को सही रखने के लिए, अकीदतों की बका के लिए अब उसको बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई बात अंदर में गंदा पानी बेटा सड़ रहा है, जहर बन रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा मोटा हो रहा ना, दे पानी में डुबा तो मैं निकाल लिया ना उसको, मुरीद बन गया ना, तो काफ़ी हो गया ना, अब मैं हूँ ना तेरे को, अरे बेटा अभी उसके अंदर का पानी निकाला तो सही, मुरीद बनाकर पानी में से दुनिया के, लेकिन उसका क्या होगा जो उसके पेट के अंदर में पानी है। नश्तर मार, औंधा लेटा, हुंदन उसको, बुरा लगेगा उसको, चीखा मारेगा वो, अरे क्या बीवी बच्चों ने छुड़ा देते की, क्या खानदान की मोहब्बत हमारे अंदर से निकल जाना की, अब दुनिया से भी हम कट जाना की, क्या भीख मंगना की, हम चीखेंगा उन्हें तो, मगर तू दियानतदार उस वक्त में होगा, चीखना बुरा लगेगा उसको लगेगा, लेकिन तेरे हाथ में तो तुझे तो करना पड़ेगा। इतना सख्ती की जरा थोड़ा सा नरम होना ना, जो हम बहुत सख्ती हो रही हो, मुँह मोड़ ले वो, और हल्का हो जाएगा वो तो, अगर जो है हक वाला और हल्का समझेगा अपने को, क्यों कि जितना बोझ है ना खांधों पर, उसमें से 5 किलो वजन निकल गया तो उसको फिर फिक्र नहीं होगी, वो मुरीद निकल गया, वो खलीफा चले गया, वो तो हल्का महसूस करेगा ना, को जिम्मेदारी जरा कम हुई, जिम्मेदारी बढ़ा लेने की, जिम्मेदारी कम होने की, कम हुआ तो खुश होगा ना, नहीं संभालेगा कि जामिया जुनेद जरा उन्हें नहीं आ रहा ना, उसको बुला के लेकर आओगे, जाके उनको समझा के लेकर आ जाए, उनको समझा, उन्हें बोलेगा कि जान दो तो बोलेगा, मगर भेजाओ बोल के नहीं बोलेगा ना, क्यों कि अगर वो हकीकत में है तो चूंकि दिल से जुड़ा हुआ था, वो निस्बत से जुड़ा हुआ था,
نسبت سے جڑا ہوا تھا، تو پھر کیونکہ نسبت تھی تو اس کے کٹنے پر تکلیف تو ہوگی، اس کو تکلیف تو ہوگی وہ، مگر اوپر والے مرہم لگا دیں گے، جان دو نا آگے کے لیے ٹینشن بن رہا تھا، ہم یہ کریں تم تھوڑی کرے، بے فکر ہو جائے گا، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہوگا، اس کو ٹینشن۔ اس لیے حق کے سپاہی، یہ میرے غوث و خواجہ پنجتن پاک اس کو وہ لباس پہناتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پھر وہ سپاہی بنا دیا جاتا ہے، علاقوں میں، صوبوں میں، شہروں میں، ملکوں میں اور دنیا کے اندر میں، پھر وہ یونیفارم والا ہوتا ہے، پوری دنیا یونیفارم والوں کو پہچان لیتی ہے، اور وہ کنیکٹ رہتے ہیں، بین الاقوامی ہوتا کہ نہیں ہوتا، فوج کمانڈو جو رہتے ہیں وہ نظروں میں رہتے ہیں، ان کے لباسوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جن کو میرے غوث و خواجہ، اچھا ان کا لباس تو ایک ہی ہوگا نا، ان کا لباس تو ایک ہی ہوگا۔ کوئی ملک شام کے اندر میں کسی کو اپنا سپاہی اگر بنا رہے تو ان کا لباس بھی ایک، ہندوستان میں اگر کسی کو بنا رہے بھی تو ایک، کیونکہ الگ الگ ہے، حکومت پوری مولا علی کی ہے، قانون پورا علی کا ہے، اور نظام پورا غوث و خواجہ کا ہے، وہاں پر کچھ چینجز نہیں ہوں گے۔ آف ورلڈ، دنیا کے ختم ہونے تک نظام ان کا ہی ہے، اب اس میں کوئی اور درمیان میں نہیں آئیں گے، درمیان میں کوئی پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ بیٹے نبوت کا دعویٰ کر لیتے، مہدی موت کا دعویٰ کر لیتے، یسوع مسیح کا دعویٰ کر لیتے رہتے رہیں گے۔ بارش ہوتی ہے ذرا تو مینڈا کا چر چر پکار کے اپنی پہچان قائم کر دیتے ہیں، تو ان میں سے پیدا ہو رہے وہ تو، لیکن حقیقت میں جن کو ان کی طرف سے لباس پہنایا جائے گا تو کن کو لباس پہنائیں گے؟ کیا واقعیتاً حق کے سپاہی کا لباس پہنائیں؟ اب میں تم کو دھوکہ دے دوں کہ تم بھی حق کے سپاہی ہے، ماشاءاللہ خوب خوش ہو رہا ہے، تم بھی خلیفہ ہے، تم بھی مرید ہے، اور تم بھی ماشاءاللہ ہو گئے، اور تم کو بھی بشارت ہے، تمہارے کو بھی میں ساتھ دیکھ لیا، اور تم بھی یہ کر دیے نا، اور تمہارے ہاتھ میں اتنے مرید ہو گئے نا، اور تم بھی اتنے آدمیوں کو سمجھا دیے نا، اب انہیں بھی اپنی جگہ خوش ہے بہت، ہلکی مسکراہٹ، یہ بھی نہیں ہوگا وہاں پر۔ اتنا بڑا دھوکہ کہ تیرے جی حضرت ابھی تو مرید بننے کے قابل نہیں ہے، بلکہ فوراً یہ کرے گا اور غصے میں آئے گا، میرے اوپر آکیا نکالے گا، اس کے بعد اب پہچانے حضرت میرے کو بھی، کیونکہ حضرت کو بھی بتا دیو کہ بزرگا میرے بارے میں، ان کی طرف سے اگر لباس پہنایا گیا ہے تو پھر اس کی پہچان تم کو خود بھی ہو جائے گی کہ پھر اس قلب کے اندر میں حق کے نظام کے معاملات میں ذرہ برابر بھی کوئی دوسرا ماں موجود نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، سب میں رہے گا مگر سب سے نکل کر رہے گا، وہ تو اس کی ڈیوٹی ہوگی کہ رہنا ہے تو کرنا ہے، نبھانا ہے، سنبھالنا ہے، مگر یہاں نہیں، اس کی پہچان کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تمہارا ایمان، تمہاری نسبت، تمہاری بیعت اور تمہارا سلسلہ یا اولیاء کی نگاہ کرم اس کی رہبری کر سکتی ہے کہ حق کا لباس پہنایا گیا ہے، چکر میں نہیں پڑنا کہ حضرت کوئی مرید کو آگے بڑھا دے رہے، وہی خلیفہ کو مقام دلا دے رہے، حضرت کے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ تو ان کی نوازشوں کی بات ہوتی ہے، اگر وہ عطا کرے تو ان کو پوچھنے والا کون؟ پوچھے کہ گدبن نہیں کیے کہ وہاں پر، یہاں تو بھی جرم ہوا تو مسل چڑھتا ہوں گا، وہاں پر تو سولی چڑھ جاتی ایک لمحے میں، عقل مند ہے تو جائیں گا کیوں ادھر، ریڈ لائن کراس کریں گا کیوں نہیں؟ اب ہم حق کے سپاہی بن سکے یا نہیں بن سکے، اب اس کی سند پیر سے لینے کے بجائے یا خلیفاؤں سے لینے کے بجائے یا مرید بھائی اور پیر بھائیوں سے لینے کے بجائے کہ وہاں پر یہ محسوس کر لینا کیا ان غوث و خواجہ پنجتن پاک اور مولا علی کی طرف سے ہم کو لباس پہنایا گیا، اس لباس کی پہچان یہ ہوگی، اس لباس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ لباس تمہارے دل پر پہنایا جاتا ہے، پھر اس دل کے اندر میں سوائے حق کے کوئی اور چیز نہیں رہتی، وہاں رعایت نہیں رہتی، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میری بیگم ہے، یہ میرے بڑھاپے کا ساتھ ہے، یہ میرا داماد ہے، کچھ بھی نہیں رہتے، یہاں پر کوئی نہیں بابا۔ معیار قانون قائم کیا تھا سید ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ مسلمانوں کے ساتھ میں تھے اور میں ان لوگوں کے ساتھ میں تھا، میرے نشانے پر آپ 3 مرتبہ آئے، لیکن آپ میرے والد ہونے کی وجہ سے میرا نشانے کو میں نے چکا دیا، سنیں گی نہیں سنتے نا، نقل آنا کیا کریں گے، جان دو نا نہیں ہے، ڈمی کینڈیڈ ہے،
نہیں آ رہے تو پھر کیسا نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ آنے کے راستے اختیار کرنا چاہیے، لانے کے راستے اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرما دیا کہ بیٹا اچھی طرح سے سن لینا کہ میں مسلمانوں کے ساتھ میں تھا، میں میرے آقا دو جہاں کے مالک کی نسبت اور حق کے ساتھ میں تھا، اور تو ان دشمنوں کے ساتھ میں تھا، اور تیرے نشانے پر تیرا باپ آیا تو باپ کی محبت میں تیرے نشانے کو چکا دیا، لیکن اچھی طرح یاد رکھنا دل گردے والوں کا نظام ہے یہ، خالی باتاں کر دے کے منقبت میٹھے میٹھے کھٹے کھٹے کھا لینے کا، گانے لینے کا اور سن لینے کا، سنا لینے کا، پھول کے ہارا پہن لینے کا، میٹھے کے ڈبے ہضم کر دینے کا نظام نہیں ہے یہ تو سپاہیوں کا نظام ہے۔ یہاں پر تو کٹھین لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ بیٹا باپ کی محبت نے تجھے نشانہ چکا دیا، میں میرے آقا کے ساتھ میں، حق کے ساتھ میں تھا، میں باپ ہوتے ہوئے، اچھا باپ کو بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے کہ بیٹے کو باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ باپ کی محبت نے تیرے 3 مرتبہ نشانے کو چکا دیا، لیکن سن یہ باپ کے نشانے پر اگر تو بیٹا ہونے کے باوجود حق کی راہ میں آ جاتا تو ایک نشانہ بھی نہیں چکتا تھا۔ اب ہم تو اپنوں کو چھپاتے نظام سے، اس لیے اندر کے اس پانی کو نکالو، ساری نسبتوں کے مقابلے میں حق ہمارے پاس میں پہلے نمبر پر ہو، اور اگر ہم نے اپنے دل سے اس کو حق اگر سمجھا ہو تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حق کو ہم اپنوں سے چھپائیں، حق کو اپنوں سے چھپائیں۔ اپنوں سے چھپا رہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو خود شک ہے حق کے نظام میں، اپنوں سے چھپائیں گے۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو پھر راہ طریقت کا نظام تو یہ ہے کہ وہ تو پریکٹیکلی اور اظہار اور مشاہدے کے درجے میں جو حق کی راہ میں آ جائے ان کو لات مار دیتے ہیں کہ حق والے ہم ہیں اور اس کے درمیان تم نہیں آ سکتے، بیوی آئے کہ بچے آئے، رشتہ دار آئے کہ خاندان آئے، اور کوئی بھی آئے، اپنا آئے کہ پرایا آئے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں حق کے ساتھ میں ہم تمہارے ساتھ میں نہیں تھے۔ جب یہ چیز پیدا ہوگی تب کہیں جا کر وہ پرماننٹ اور وہ اوریجنل اور وہ حقیقت والا، دھوکے والا نہیں، رنگ جانے والا نہیں، وہ رنگ جو تمہاری قبر میں اور قیامت کے میدان میں بھی ساتھ میں رہے گا، وہ رنگ میرے غوث و خواجہ چڑھائیں گے، اور وہ لباس تمہارے قلب کے اوپر۔ اب میرے مرید اور خلیفہ مریدان یہ سوچ لے اور سن لے کہ وہ غوث و خواجہ کی طرف سے ہمارے دل پر حق کا وہ لباس پہنایا گیا، یا پھر سر پٹک کر پیشانی رگڑ کر غوث و خواجہ کے سامنے مانگے کہ اس منافقت کو سب سے پہلے مجھ سے دور کیجیے کہ میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے پسند نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں میں اپنے دوستوں کے لیے پسند نہیں کرتا، جو اپنے لیے پسند کیا ہوں اپنے رشتہ داروں کے لیے میں پسند نہیں کرتا۔ میری منافقت کو پہلے ختم کیجیے، میرے دل کے اندر کا یہ سڑا ہوا پانی اور زہر پہلے نکلوا دیجیے۔ حق کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ حق کو دینے والا ہوگا، چھپانے والا نہیں ہوگا۔ چھپانے والا کون ہوتا ہے؟ حق سمجھ کر بھی حق کو چھپانے والا منافق ہوتا ہے۔ تو منافق ہے کہ نہیں؟ مریدوں کو تو بتا رہے، محلے میں تو بتا رہے، ایڈورٹائزمنٹ تو کر رہے، آٹو میں تو چلاتے گھوم رہے، لیکن بیوی کو، بچوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان کو، بھانجوں کو، بھانجیوں کو جو اپنے ہاتھ میں آتے، اپنے رینج میں آتے، ان سے چھپا رہے، محلے میں چھپا رہے، ان سے چھپا رہے۔ ہم تو منافق ہے۔ اس راہ میں کا مومن بنے، اور اس راہ کے اندر میں کائی کو خواہ مخواہ کے دھوکے کی بات ہے یہ، ہم تو منافق ہے۔ دوسروں کو منافق نہ کہو، لیکن اپنے نفاق کو ہم تلاش کریں۔ کیوں کہ ہم اس راہ کے اندر میں پہلے دن سے لے کر موت کے آخری سانس تک اپنی اصلاح کے لیے لگے ہیں اس خانقاہ کے نظام میں۔ تم پر باہر کی ذمہ داری کس نے دی؟ کون ٹھیکیداری دیا ہے تم کو؟ تمہارا پیر خود اب ان معاملات کے اندر میں اپنے کو ٹھیکیدار نہیں سمجھتا، تو کسی مرید کو، کسی خلیفہ، کسی مریدہ کو ٹھیکیدار سمجھنے کی بیوقوفی ہے اس کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ خوش فہمیوں مبتلا ہو کر زندگیوں کو خراب کر دیں۔ ڈاکٹر بنے ہیں تو مرض تو بتانا پڑے گا نا۔ تو پھر تعلیمات یہاں کی اتنی سخت اس لیے ہوتی ہے، سبزال کی گھولی کا نظام نہیں ہے یہ بیوقوف بنانے کا۔
بلکہ جو مرض ہے اس کو تو کھول کر وقت بوقت رکھ دیا جاتا ہے. تو آئیں گے سچے طالبین، ان کو منزل دکھائیں گے ہم کو. میرے سلطان الہند کا اس خانقاہ کے اوپر جو نظام ہے حق کے ظاہر کرنے کے لیے، آج پوری دنیا میں پہچان نہیں ہو رہی ہے خانقاہ محمدی کے ذریعے سے. سرزمین عادل آباد کے اوپر خانقاہ محمدی کی چوکھٹ کی عظمتیں ظاہر نہیں ہو رہی ہے. اس لیے نہیں، یہ راہ حق کی راہ. اور غریب نواز نے کرم فرما کر یہ نظام عطا کیا. یہی تو وجہ ہے کہ یہاں کے گلشن کی اگر ان خصوصیتوں کے اوپر غور کرو تو سمجھ میں آئے گا کہ خواجہ خواجگان کی نوازشوں کا کیا عالم. یہاں پیر پرستی کا نظام نہیں ہے، خواجہ پرستی کا نظام ہے. اس لیے ان بچوں نے جن خانقاہوں کے اندر میں سما کی محفلیں ہوئی ہے، کل کو کلڑے کے اندر میں ہوئی تھی، اس سے پہلے کاغذ نگر میں ہوئی تھی اور مقامات پر آج لکشڑی پیٹ کے اندر میں ہوئی ہے. اگر پیر پرستی کا نظام ہوتا تو پیر کو جانا مشکل تھا کیا جی؟ یہ نظام پیر پرستی کا نظام نہیں ہے. ہم دکانداری نہیں چلا رہے ہیں. ہم نے پیر پرستی کو بازو ہٹایا، خواجہ پرستی کے راستے پر ڈالا اپنے مرید اور خلیفاؤں کو. حق کا نظام، آل علی اور اولاد علی کا نظام. میرے بچوں، میرے خلیفاؤں، میرے مریدوں، بات سخت بھی تو معاف کرو، لیکن میں تم کو منافق بنانا نہیں چاہ رہا ہوں. بجائے اس کے کہ ہم منافق بن کر کہیں جہنم رسید نہ ہو جاؤ، اس کے لیے میں کھول دوں گا تمہارے ڈوریوں کو. جاؤ مسلمان بنو، نمازوں کی پابندی کرو، جنت میں چلے جاؤ. ہم بھی دعا کریں گے تمہارے لیے، لیکن یہاں رہ کر تم خامخواہ کے منافق مت بنو. منافق کی پہچان اس کی اپنی چوائس نہیں ہوتی، اس کی اپنی پسند نہیں ہوتی، وہ زبردستی کی ہوتی ہے. اوپر کا روپ ڈھالتا ہے، لوگوں کی رعایت کے اندر میں جے جے بام بام کرتا ہے وہ. باقی دل کی چوائس، اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ سب کو تو کہے گا کہ اچھا نظام، اچھا نظام، لیکن خود کے بیٹے کو دور رکھے گا، خود کی بہن کو دور رکھے گا، خود کے بھائی کو دور رکھے گا، خود کے داماد کو دور رکھے گا، خود کے رشتہ داروں کو دور رکھے گا، خود کے اپنوں کو دور رکھے گا. ارے تو دور ہو جا ان کے ساتھ میں، یہ ہے تیرے حق کی پہچان. تجھے کہاں حق ہے کہ حق کی راہ کے اندر میں تو ناحقوں کے ساتھ میں رہے اور کہے، دعویٰ کرے کہ میں حق والا ہوں. حق والا نہیں ہے، تو سمجھ رہا سو حق ہے. وہ حق غوث و خواجہ کی طرف سے دیا ہوا حق نہیں ہے. اگر تجھے سپاہی بنایا جائے گا تو اس کی آسان پہچان کیا ہوگی کہ یہ نظام مائی چوائس بن جائے گا، میری پسند بن جائے گا، میرا انڈیویجول ذائقہ بن جائے گا. کیا بنے گا؟ سمجھ میں آ رہی؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر پہلے تو استغفار کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ اس حق کے راہ کے سپاہی ہم کہاں ہیں؟ ہم مرید کہاں؟ ہم پیر کہاں؟ ہم خلیفہ کہاں؟ ہم تو منافق ہے اس راہ کے اندر میں، ہم تو منافق ہے اس راہ کے اندر میں. اس لیے میرے بچوں، اپنے روح کو ہمیں بدلنا ہے. پہلے اگر ہم اپنے آپ کو منافق تو ہے نا، دکھنے کا رنگ کچھ اور ہے اوروں کے ساتھ میں، اور جہاں اصل پرکھنے کی چیز آتی ہے تو وہاں پر کچھ اور ہے. اپنی پسند کچھ اور ہے، دکھانے کی کچھ اور ہے. ہاتھی کے دانت بتانے کے کچھ اور، چاپنے کے کچھ اور. یہ ہے کہ اسی کو تو منافقت بولیں گے نا؟ نہیں بولیں گے منافق ہے ہم. تو ایمان لا لینا، اور وہ ایمان لانے والے، کلمہ پڑھانے والے، وہ ان بزرگوں کے نظام جن کے غلام بنے ہو غوث و خواجہ کے، وہ تم کو کلمہ پڑھائیں گے، وہ تم کو سنواریں گے. ان کی بارگاہوں میں رات میں اٹھو، اپنی سہولتوں کو، اپنی نیندوں کو قربان کرو. رات کے اندھیروں کے اندر میں، راتوں کے اندر میں اٹھو، کرو تازگی ہو چہروں کے اوپر. مانگو غوث و خواجہ کی بارگاہ میں، ہم کو مومن بنائیں گے. ہم منافق ہیں، یہ نہیں بولنا ہم کو بھی اچھا بناؤ. بولو کہ ہم منافق ہیں، ہم کو اچھا کیجیے. وہ چاہیں گے تو پھر نظر کرم ہوگی، تو پھر تم کو کلمہ پڑھائیں گے تمہارے دل کو، اور پھر رخ کو صحیح کریں گے. ان کے رخ کے صحیح کرنے کے مطلب یہ ہوگی کہ ہماری باتیں یہ تم کو بری نہیں لگے گی، بلکہ باورچی کی بریانی سے زیادہ اچھی لگے گی، خوبانی کے میٹھے سے زیادہ. میں تو کھول دیا ہوں ساری باتوں. اب فیصلہ اپنے اپنے، ورنہ نہیں. سپاہی حق کے سپاہی بننا ہے. اگر تم فیصلہ کرو، اگر ان کی بارگاہوں میں قبول ہو جاؤ، تم کیا بلکہ قیامت تک تم کو حق کا سپاہی بنا دیں گے میرے غوث و خواجہ. خانقاہ محمدی کا نظام صرف یہ تمہارے میرے 10-20 سال کا نظام نہیں ہے. یہ نظام تو قیامت تک غوث و خواجہ چلائیں گے، اور تم کو سپاہی بنا کر تمہارے ذریعے سے ہم کو یہاں پر تو قبولیت کا نظام ہے. اس لیے میرے بھائی، اس نظام کو اور حق کے نظام کو، یہی قانون ہے شروع سے لے کر آخر تک قرآن و حدیث کا، کہ حق والے مانتے بھی ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، اور اس کو ظاہر بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
بحق لا الہ